توحید اسلام میں ایسے ہے، روح جسم میں جیسے ہے۔ توحید سوا ایمان نہیں، روح سوا انسان نہیں۔ ہے شان جو احمد پیارے دا، نئی شان او عالم سارے دا۔ او دی دو جگتے سرداری ہے، او دا حکم ہمیشہ جاری ہے۔ او دے حکم دا جو انکار کرے، منہ کالا اس بے ایمان دائے۔ ہے شان جو احمد پیارے دا، او نئی شان او عالم سارے دا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد، توحید اسلام دے بنیادی ارکان دے اندروں پہلا اہم رکن ہے۔ تمام ارکان اور اسلامی اعمال عقیدہ توحید دے محتاج نے۔ جس طرح انسان دے وجود دے اندر روح اپنا مقام رکھ دی ہے، روح ہوئے تو انسان دے ہاتھ پیر اکھاں کن زبان کم کر دی ہے۔ اگر روح نکل جائے تو تمام جسم بیکار ہے، مردہ ہے۔ تمام احباب عزیز و اقارب مل کے اس نو دفن کر دیندے نے کہ اے اس قابل نہیں رہا کہ اے دنیا تے رہ سکے، اس دی زندگی دا تقاضا ختم ہو گیا ہے، چونکہ روح نکل گئی ہے۔ زندگی موت دی ضد ہے، موت ہے تو زندگی نہیں، زندگی ہے تو موت نہیں۔ عقیدہ توحید دی وجہ تو ہی انسان دے نیک اعمال قبول ہونے نے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال انسان دے قبول ہونے نے او عقیدہ توحید دی وجہ تو ہونے نے۔ اگر توحید نہیں تو پھر جتنے مرضی اعمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، مسجد بنائے، کوئی اعمال انسان دا قبول نہیں۔ مکے والیاں نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی، بیت اللہ بنایا، بیت اللہ دا حج بھی کردے سن، طواف کردے سن، قربانیاں کردے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ پہنچیں گی، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی نہیں، اخلاص نہیں، خالص توحید نہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتے، لبیک بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک، لا شریکہ بھی بولتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کہو، لیکن وہ آگے یہ بھی کہتے الا شریک اللہ کا ہو تملک وما ملک، مگر وہ تیرے شریک ہیں جن کو تو خود اپنا شریک بنایا ہے، یعنی اختیارات دیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے خصوصی افعال مخلوق دے اندروں کسے نو بھی عطا نہیں فرمائے۔ مثلا رزق دینا، اولاد دینی، شفا دینی، بیماری دینی، زندگی اور موت، یہ تمام مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی طرف تفویض نہیں فرمایا
کہ یہ کام وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی نہ اولاد دے سکتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تم اپنے الہ کا نسب نامہ بیان فرماؤ، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی کف نہیں، ہم جنس نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسانوں کو موت ہے، نیند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نیند سے، موت سے، کھان سے، پین سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محتاجیوں سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر اسے ہی نیند آ جائے، موت آ جائے، تو یہ نظام کون چلائے گا؟ رات دن کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت کا، سردی گرمی کا، سیاہی سفیدی کا، یہ رزق کا، یہ تمام کائنات کا نظام اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ غوث ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی خواجہ ہے۔ یہ تمام صفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ہیں۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنے والا مشرک ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ مشرک کو اللہ نے قطعی طور پہ معاف نہیں کرنا اگر وہ اپنے شرک پر مر گیا۔ ہاں، زندگی میں اپنے شرک سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا شرک بھی معاف فرما دے گا، لیکن اگر مشرک مرا ہے، خواہ وہ پیغمبر نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے لیے پیغمبر نوح زندگی میں سفارش کریں کہ اللہ ان نبنی من اہلی، میرے بیٹے کو تو معاف فرما دیجیے، تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے دین و مذہب پہ نہیں ہے، اس لیے آپ کی سفارش اس کے حق کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا والد اگر شرک پہ مرتا ہے تو ابراہیم اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون ہے کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا جو شرک پہ مر جائے، اگرچہ وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہیں۔